کافر ہوں، سر پھرا ہوں، مجھے مار دیجئے، میں سوچنے لگا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ میں ٹھیک سوچتا ہوں، کوئی حد میرے لیے، میں صاف دیکھتا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، کیا ظلم کر رہا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ زاہد یہ زہد و تقویٰ و پرہیز کی روش، میں خوب جانتا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ زندہ رہا تو کرتا رہوں گا پیار، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا پیار، میں صاف کہتا ہوں، مجھے مار دیجئے۔ صحافی فرحاد احمد اور ان کے یہ الفاظ اٹھا لیا جائے یا مار دیا جائے، ہم دعا کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں کہ وہ بخیر و عافیت اپنی فیملی کے پاس واپس آ جائیں، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان ایک کیے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ISI کے سیکٹر کمانڈر کو، MI کے سیکٹر کمانڈر کو، IB کے جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے، ان جتنی بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے کنسرنڈ لوگوں کو جسٹس محسن اختر کیانی نے اب طلب کر لیا اپنی عدالت میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں وزیر اعظم کو بھی طلب کرنا پڑا تو وہ کریں گے، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، وہ سب بھی طلب کیے گئے ہیں۔ یہ کیس، اس کی تفصیلات لوگ کہہ رہے تھے کہ جسٹس محسن اختر کیانی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن دیکھنا جب ریٹن آرڈر آئے گا اس میں یہ سب نہیں ہوگا۔ ریٹن آرڈر میں کیا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے اڈیالہ جیل کے باسی سے کی ہے ملاقات، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جہاں یہ سب چل رہا ہے وہیں پر پاکستان میں ظلم جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ سرگودا میں جو انسیڈنٹ ہوا، لاہور میں جو ایک اینکر کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، اس کی بات کروں گی، لیکن اینڈ میں گزارش یہ بھی ہوگی کہ ایک یوٹیوب چینل ہے، خاتون ہے جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، وہ میری ویڈیوز لگا کے، میری ویڈیوز، میرے کانٹینٹ، میری آواز پہ اپنا چہرہ لگا کے وہ یہ چیٹنگ کر رہی ہیں اور یہ کرپشن کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ان کو آپ کنڈیم کریں، وہ بالکل اس کی اینڈ میں بات کروں گی۔ سب سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی سے آغاز کرتی ہوں، جنہوں نے سب کو لائن حاصل کر لیا ہے، جنہوں نے سب کو اوقات بھی یاد دلا دیا، جنہوں نے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ سب سول سرونٹس ہیں۔ جی ہاں، آپ عوام کے خدمت گزار ہیں، آپ عوام کے سرونٹس ہیں، آپ عوام کے حاکم نہیں ہیں۔ یہ بات جسٹس محسن اختر کیانی سب کو بتا رہے ہیں۔ پولیس کو بھی تھوڑی سی غیرت جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی جو آپ کا گریڈ ہے وہی آپ سے متعلقہ ایک جو دوسرا ادارہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے گریڈ والے افسران ہیں، پھر ڈرنا کیسا، پھر جھکنا کیسا، پھر یہ غلامی کیسی، پھر یہ جھکاؤ کیسا۔ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ، ایک میوچل رسپیکٹ کا رشتہ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان، نہ کہ ایک غلام کا اور ایک حاکم کا رشتہ ہونا چاہیے۔ پولیس جو ہے وہ غلام بنی ہوئی ہے ایلیٹ سسٹم کی، سٹیٹس کو کی، اداروں کی، خفیہ ایجنسیز کی۔ پولیس آج تک عوام کی خدمت گزار نہیں بنی، عوام کی غلام نہیں بنی، باقی سب کی غلام ہے۔ اور یہ پولیس سے پوچھے گئے سوال، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ صرف یہ ایک صحافی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، یہ مسئلہ رکنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے سسٹمیٹک وے میں اس کو ایکسپوز کرنا ہے، سسٹمیٹک وے میں اس کا حل نکالنا ہے تاکہ اس کے آگے بند باندھا جا سکے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا 1 سال میں جتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں ان کی لسٹ لے کے آئیں، ان کی فیملیز سے جو آپ نے انٹرویوز کیے ہیں وہ میرے سامنے لے کے آئیں، اور سب کو انہوں نے بلا لیا۔ انہوں نے پوچھا ISI کس کو رپورٹ کرتی ہے، تو جواب ملا کہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا معاملہ تو بڑا آسان ہو گیا، پھر تو وزیر اعظم کو ہی بلا لیتے ہیں اور ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جو ان کے نیچے ہیں، جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، وہ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں یا وزیر اعظم ان کو رپورٹ کر رہے ہیں؟ کہ وزیر اعظم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ کون سا یہ ملک میں سسٹم شروع کیا ہوا ہے لاپتہ کرنے کا، بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی چارج کے؟ یہ کہاں لے جاتے ہو، کہاں سے واپس لے آتے ہو، کرتے کیا ہو، مقاصد کیا ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ وزیر اعظم تک بھی بات پہنچے گی اگر ISI
MI اور جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کے جو متعلقہ افسران ہیں وہ نہیں پیش ہوتے اور وہ نہیں حوصلہ افزا جواب جمع کراتے، اور جو صحافی اور شاعر فرحاد احمد ہے وہ منظر عام پر نہیں آتے، تو یہ سلسلہ محسن اختر کیانی نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ سلسلہ وزیر اعظم تک جائے گا۔ اور ایک جو سب سے اہم انہوں نے کام کیا کہ لائیو سٹریمنگ کی جائے گی، بھلے سے آپ کو پیمرا منع کر رہا ہے کہ یہ نہ دکھائیں وہ نہ دکھائیں، ججز کیا ریمارکس دے رہے ہیں وہ نہ دکھائیں، لیکن انہوں نے کہا لائیو کر دو اس کو، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کہ وہاں پہ جہاں پہ اسٹریٹ کرائم آسمان کو چھو رہا ہے، اسلام آباد نیا کراچی بن رہا ہے اسٹریٹ کرائم کو اگر دیکھا جائے، اس اسلام آباد میں دن دہاڑے لوگ جو ہیں وہ غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پولیس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں پہ رؤوف حسن پہ حملہ ہو جاتا ہے، پولیس کو پتہ ہی نہیں چل رہا پولیس ہے کس چیز کی، پولیس صرف فلسطین یا پاکستان تحریک انصاف کے اگر کوئی مظاہرے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ تو یہ بڑا اہم نکتے جو ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں اٹھائے گئے ہیں، اور جسٹس محسن اختر کیانی صرف صحافی فرحاد احمد کا نہیں، اس ملک کے ہر باسی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، جسے صرف فری سپیچ کے نتیجے میں اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ خود اپنا مقدمہ بھی تو لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ججز کی جانب سے بھی تو ایک خط لکھا گیا کہ ان کے فیصلے بدلوانے کے لیے کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی ججز کا بھی، پاکستان کے عوام کا بھی، سب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ دوسرا میں آتی ہوں ایک اہم خبر کی طرف، مولانا فضل الرحمان نے کی رات کے اندھیرے میں، اور بڑی ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے، میں اس کو تشبیہ اس لیے رات کے بالکل تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، میڈیا کو پتہ نہ چلے، ایمرجنسی میں ملاقات کی ہے انہوں نے ڈیالہ جیل کے، ابھی ریسنٹلی وہاں سے جو ریلیز ہوئے ہیں باسی، پرویز الہی سے، شجاعت حسین سے، اور جب میڈیا کے نمائندوں نے ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی تو زیادہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کوئی ڈیٹیلز نہیں دی، صرف یہ کہا خلوہ کھانے آئے ہوں، لیکن یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ PTI کے ساتھ بھی ان کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں، اور پرویز الہی سے ملاقات کر کے چوہدری شجاعت حسین اور کیا کاف لیگ کو بھی وہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان کہیں گے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاف لیگ کے بھی جو موڈ ہے وہ بدل سکتا ہے۔ پرویز الہی تو اب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، تو یہ مولانا فضل الرحمان کی موو جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور یہ جو سیاسی قوتیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں اندر ہی اندر، سوائے یہ جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں، ان کے علاوہ سب تیاری کر رہی ہیں کہ جو سول سپریمیسی ہے اس کو سیریس لیا جائے، اور اس وقت جو ملک میں ایک تناؤ ہے، اس وقت جو ملک میں ایک بے چینی ہے، اس وقت جو ملک میں ایک ڈسٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ سب کے لیے خطرناک ہے، وہ پاکستان کے شہری کے لیے بھی، پاکستان کے اداروں کے لیے بھی، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بھی، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے۔ اس وقت پاکستان میں جتنی بے چینی ہے شاید ہی ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو، تو یہ ان کی جانب سے سامنے آیا۔ سرگودا میں جو انسیڈنٹ پیش آیا میں اس کو بہت کنڈیم کرتی ہوں، اور لاہور میں ایک اینکر کو دن دہاڑے 6 گولیاں ماری گئی ہیں۔ اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ظلم اسی وقت بڑھتا ہے جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف ملے گا نہیں، جو مظلوم ہوگا وہ جائے گا عدالتوں کے دھکے کھائے گا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو ہم کنٹرول کر لیں گے، مینیپولیٹ کر لیں گے۔ ویسے ملک میں ہی اس طرح سے دن دہاڑے جو ہیں وہ حیوان جو ہیں وہ جنگلی جانوروں کی طرح وہ انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں، جنگل کا قانون ہے، جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں۔ یہ بات دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اس طرح سے میری ویڈیوز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، میں کنڈیم کرتی ہوں جو بھی یہ کر رہی ہیں خاتون، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں۔ آپ جرنلزم جو ہے نا وہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، اور بڑی مشکلیں سہنی پڑتی ہیں، اور وہ ساری آپ سہنا نہیں چاہتی ہیں، اور آپ نے میری آواز میرا کانٹینٹ لگا کے آپ چیٹنگ کر رہی ہیں، اور پھر آپ نے عمران خان کی تصویر والی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے، PTI کا فلیگ بھی اٹھایا ہوا ہے۔ عمران خان وہ جو 9 ماہ سے جیل میں بیٹھا ہوا صحبتیں جھیل رہا ہے، وہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور آپ ایک کرپٹ طریقے سے کسی کی کانٹینٹ اور ویڈیوز یوز کر کے اگر جسٹس اور فیئرنس کی بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو میرے خیال سے آپ کا مقصد اچیو نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ کو اپنی ذات سے جو ہے وہ فیئرنس کا آغاز کرنا پڑے گا۔ یہ میرا ایک میسج تھا، سوچ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔